بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج ہے 25 جولائی اور کاکروچ جنتا پارٹی نے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان سے بالآخر استعفیٰ لے لیا ہے۔ اور دوسری بڑی اہم خبر کہ آج 13 دن بعد وہ پہلی رات تھی جب امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے کے اوپر حملے نہیں کیے، لیکن سمندر میں کشیدگی ابھی بھی برقرار ہے۔ امریکہ نے ایک جو ٹینکر ہے اس کو قبضے میں لینے کا دعویٰ کیا ہے، اور ساتھ ہی سعودی اتحاد کی فوجوں نے حوثی باغیوں کے جو ٹھکانہ ہے اس کے اوپر شدید حملے کیے ہیں۔ صورتحال آئے روز بگڑتی جا رہی ہے، جس کے اثرات جس خطے میں ہم رہتے ہیں، یہ جو ایشیا ہے، اس پر بہت گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ پیٹرول کی قیمتیں ہر روز بڑھ رہی ہیں، ہر روز بڑھ رہی ہیں، اور معیشت کا پہیہ وہ رک رہا ہے۔ آنے والے دن جو کاروباری لوگ ہیں اور جو دیہڑی دار لوگ ہیں ان کے لیے کیا مشکلات پیدا کریں گے، اور جو باہر مڈل ایسٹ میں ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے اوپر کیا اثر پڑنے والا ہے۔ اور ساتھ ہی روس اور یوکرائن کے حوالے سے آپ شاید اس کا ہم نے ذکر نہیں کیا، لیکن آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں یوکرائن نے روس کے اوپر اتنا بڑا حملہ کیا ہے کہ جو اس طرح خبروں میں نہیں آیا کہ یوکرائن نے روس کے جو ڈرونز بنانے والی فیکٹری، پھر نیویگیشن والا جو ان کی ایک فیکٹری تباہ کر دی، اور آج پھر روس نے اس کا بدلہ بھی لیا۔ چند دن بعد آج پھر یوکرائن نے حملہ کر دیا، تو صورتحال گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایشیا اور مڈل ایسٹ میں لوگ کس طرح متاثر ہوں گے۔ جانتے ہیں ویری فیمس حضرت عزیز اینالسٹ محمد اسامہ علی پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھے جاتے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں۔ انہیں سے جانتے ہیں کہ فیوچر سینیریوز کیا بننے والے ہیں۔ اسامہ صاحب کیا کہتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں، یہ لوگوں کو بہت جلد ریلائز ہو جائے گا کہ یہ جو ڈرٹی وار گیمز جو ہو رہی ہیں اور جو ویپن سیلنگ، ایک جیسے کہتے ہیں مارکیٹنگ سٹنٹ ہیں، یہ جو شروع ہوئے ہیں، یوکرائن کو سامنے بلی کا بکرا بنایا گیا ہے ٹو سٹاپ رشیا کو کمزور کرنے کے لیے، رشیا کو ساری اس کی توجہ ویسٹ کرنے کے لیے، جو کہ وہ کل کو یورپ پہ خرچ کر سکتا تھا انرجی پوٹینشل اپنی، وہ سارے کا سارا کچھ یوکرائن کو دے کے یوکرائن کو بلی کا بکرا بنایا گیا، اور اسلحہ بنا کے اسلحہ بیچا گیا۔ امریکہ نے بھی اپنا مال بیچا یوکرائن جنگ میں۔ کی سٹارمر جاتے جاتے آپ کو پتا ہے کہ جو فریز فنڈ تھے وہ سارے اپنی کمپنیوں کو دے کے ان سے اسلحہ دلوا کے چلا گیا۔ تو یہ بیسیکلی دنیا مان نہیں رہی، لیکن دنیا جو یہ اکنامک سسٹم انہوں نے کریٹ کیا یہ ختم ہوگی۔ اس اکنامک سسٹم میں سوائے فضولیات کے، سوائے دھوکے کے، سوائے لانگ ٹرم لانز کے، ان کا کام سب سے بیسٹ وہ ہے کہ ان کو بہت لمبا کو منصوبہ مل جائے اور ایک بہت لمبا کو بینک لون دے دے کاغذ چھاپ کے، اور بس، اور پھر پوچھے نا، اور جب کبھی کوئی وقت آئے تو یا بینک کرپٹ کر دو یا اس کو جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ رینیو کر لو۔ یہی کام حکومتیں کر رہی ہیں اور یہی کمپنیاں کر رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گراؤنڈ اس کی جو بیسکس ہیں وہ اوریجنلٹی پہ نہیں ہے۔ اوریجنلی تو ہونا یہ تھا کہ اگر مان لو ہیومن نیڈ یا ڈیمانڈ پہ کام شروع ہونا تھا، مطلب آپ کو کچھ چاہیے، ہم اس کو پرووائڈ کریں، سروسز کی مد میں اس کا سولوشن لائیں، اور اس پہ ایک لاجیکل جیسے کہتے بزنس کریٹ ہوتا، اور جس کو کوئی روک نہیں سکتا اور کبھی اس کو زوال آ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس کے نمبرز، جیسے نمبرز آف سروسز بڑھتے جائیں گے یا کسٹمر بڑھتے جائیں گے، وہ بڑھے گا، گرو کرے گا۔ لیکن جہاں یہ فیک، جب آپ چلتے ہیں فیک بجٹنگ، فیک اس میں، تو اس میں یہی سب ہوتا ہے۔ اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی
کہ اگلے دن بھی میں نے کسی پروگرام میں بات کی کہ میں ایسی ذہن میں خیال آیا. ہولڈ کریں. چلیں آ جائیں. ایک دن مجھے خیال آیا یہاں سے شروع کریں. تو وہ جنرلی آپ لوگ بھی اس کو ٹرائی کریں. سب ماشاءاللہ اس ٹائم پاکستان کے بڑے برینز ہمیں سن رہے ہوتے ہیں, ہائر پوسٹوں پہ بیٹھے, کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کو. تھوڑا سا ذہن لگانے کی کوشش کریں تو آپ کو حقیقت حال سمجھ آ جائے گی. میں نے کہا بھی پاکستان کا قرضہ جو تھا وہ گنا, وہ اے آئی سے پوچھا ہاں بھی کتنا, انہوں نے کہا بھائی اتنے 37 پتہ نہیں کتنے ٹریلین ہے. میں نے کہا بھی اس کو یہ پی کے آر ہے یہ ڈالر ہے, اس نے کہا پی کے آر. میں کہا اچھا چلو شکر. پھر میں نے کہا اس کو بھی اتارنا ہو تو اب مجھے چاول بیچ کے اگر اتارنا ہو تو کتنا چاول چاہیے, یا میں نے کہا ان ملکوں کو جن کا ہے چائنا کا, ان کا کچھ دے دوں کہ کام چلتا ہے. آپ یقین کریں رضوان صاحب, اس نے کہا جی پاکستان میں سارا بھی چاول لگا لو نا تو یہ قرضہ نہیں اترتا. میں نے کہا اس کو پورے کو آباد کر لیں. انہوں نے کہا 5-6 بلین کی زیادہ زیادہ وہ ہے, اس کو آپ 20 تک لے کے جا سکتے ہیں. بڑا بھی زور لگائیں, کوئی اسکیمیں لائیں, چاول ہی چاول لگے, آپ کی ایکسپورٹ ہو سکتی. پھر میں نے کہا گوشت باقی چیزیں سروسز نہ. اب میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا. اب ذہنی سفر کر رہا تھا میں نے کہا اگر ہمارے F-16 ہوں بیچنے ہوں تو F-35 JF تھنڈر, تو پھر زین نے کہا او ہو زبردست, یہ تو ایک ضلع کا چاول جتنا وہ ایک جہاز دے دے گا. سمجھ رہے ہیں. اب دماغ نے کہا کہ یار کتنا اچھا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کوئی ایٹم بنا کے بیچنے شروع کر دیں ہمسایوں کو, کہ چھوٹا سا تم بھی لے لو, چھوٹا سا جہاز لے لو. تو کیا خیال ہے کہ امریکہ یا یہ جو اس ٹائم جرمنی ہاتھ دھو رہا ہے سارے بحری اپنی نیول, یا بحری جنگ آپ کو پتا اس لیے ہو رہی ہے کہ جرمنی نے بیچنی ہے میرینز, جرمنی نے اپنا مال بیچنا ہے. مطلب اتنی برے طریقے سے سامنے کی چیزیں ہو رہی ہیں. مطلب مثال کے طور پہ کنفلکٹ کیا ہے جی, آپ اسلحہ نہیں بنائیں گے ہم آپ کو مارتے رہیں گے. وہ ایٹم بنانا ہے ہی نہیں, جنہوں نے بنایا وہ ان کو مار لیا آپ نے, تم نہ بناؤ. مطلب آپ دیکھیں کہ یہ صرف اور صرف دو بندے بیٹھ کے بھی یہ بات کر کے ختم کر سکتے تھے اگر اس میں کوئی حقیقت ہوتی تو. حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلحہ بیچنا تھا. ڈیٹ اسلحے سے اچھا کوئی پروڈکٹ نہیں ہے جو ملینز میں جائے اور اس کا کوئی مارکیٹ ویلیو نہ ہو. مطلب کوئی یہ جی F-35 اتنے ملین کا, لو جی اب کون اس کو وہ کرے چیلنج. جو سامنے والا ہے وہ بھی اپنا دام مارے بیٹھا, فرانس یا جرمنی جس نے مقابلے میں جہاز بیچنا ہے وہ بھی چپ. کون توڑے اس کی ریٹ کو کہ یار یہ سستا سا جہاز ہے, یہ سمجھو 1 کروڑ میں مل جائے گا مان لو. تو اس طرح کی صورتحال میں آپ کو کیسے سمجھ آئے گی کہ یہ وارز جو ہے یہ کیسے ختم ہونی ہے. یہ آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا انڈیا کا ڈیفنس بجٹ بڑھے گا جب مودی اگلا الیکشن جیتا. اس کے بعد دیکھ لیں پاکستان انڈیا اور پھر ڈیفنس بجٹ واقعی ڈیفنس کے نام پہ بڑھا. اور یہ تیارے ویارے گرنا یہ چیزیں صرف اس لیے ہوتی ہیں تاکہ مال ختم ہوگا تو نیا بنے گا تو نیا دیں گے نا. نہیں سمجھ رہے. اب اتنے عرصے سے بنائی جا رہے تھے, ملکوں کو بیچا ہوا تھا, چلوانا نہیں تھا. اب امریکی بیس پہ جب جی سی سی میں کہیں بھی میزائل لگتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے, نقصان امریکہ کا ہوتا ہے. اور سر جی آپ کے گھر آپ نے مجھے چوکیدار رکھا ہو, مجھے کیبن بھی دیں گے, مجھے کھانا پینا بھی دیں گے, مجھے سارا کچھ جو انفراسٹرکچر ہے وہ میرا, سمجھ رہے ہیں. آپ نے صرف تنخواہ لینی ہے. تو یہ جتنی بربادی ہو رہی ہے یہ ساری امریکہ کی ہے. امریکہ کی نہیں ہے بیسیکلی, یہ جی سی سی کنٹریز کی ہے. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ پیسہ ان کا, مال لیا ان کا, اب میزائل سٹاک پائل اڑا دیا جی, اب پھر نیا چاہیے. جہاز کھڑے ہینگروں میں اڑا دیے جی, اب نئے چاہیے.
اسی طریقے سے نیول جو تھا نا بڑے عرصے کا مال رکا پڑا تھا، بہت زیادہ اس پہ کام نہیں ہوا، لیکن 30% اب اس نے اس وار کا جو بینیفیشری ہے، جو نیول وار ہے، وہ آپ کا جرمنی ہے۔ اب آپ دیکھیں پروڈکٹس، کیونکہ آپ چلے میں آپ سب کو کہتا ہوں کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہی سے فگرز لیں، پہلے ٹاپ 11 اس نے دیے جن کا قرضہ تھا ہم پہ، اور اس کو سوچا کہ ہاں بھی اس کو اتارنے کے لیے ٹارگٹ سیٹ کر دیے جائیں، کتنا چاول ہم ایکسپورٹ کر دیں، کتنا ہم یہ کر دیں، کیسے اترنا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں نا کس طرف سے اترنا ہے، یا اتارنے کا تو سوچا ہی نہیں۔ ہم تو وزیر اعظم بھی وہ لاتے ہیں جو اس کو رینیو کر سکے، جو جس میں یہ صلاحیت ہو قرضے لینے کی یا قرضوں کو آگے بڑھانے کی، بس پرانا پاپی ہو بینکوں کا اور ان کا۔ اور یہ شین والے سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، شین کے نام والے لوگ جو ہے قرضہ لینے میں، بینکنگ سسٹم میں۔ آپ لوگ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں، آپ کا کوئی دوست شین نام سے ہو، اس سے قرضے کا طریقہ پوچھیں، آپ کو بتائے گا۔ اس سے پوچھے لون لینا کیسے، دینا کیسے، آپ کو بتائے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے جو آپ کی یہ جو اب یوکرائن رشیا وار ہے، جو سمجھ نہیں آ رہی، وہ اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ اسلحہ بیچنا تھا، اگلے بیچی جا رہے ہیں، سمپل۔ اچھا، اس کے بعد اس میں یورپ نے کیونکہ ہاتھ دھو لیے تھے، اس لیے وہ ایران کی طرف نہیں آ رہے۔ ان کا پیٹ تو ادھر ہی ہیلمٹ دے دے کے، کسی کو میزائل دے دے کے یوکرائن میں ہی پورا ہوا پڑا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک پوری قوم غلام بنا لیں گے، اپنا سارا مال بیچ لیں گے، بس یہ سادہ سی سٹوری ہے۔ اب آ جائیں ایران، اور یہ جو اب بندرگاہیں ختم ہونی ہے، یہ باب المندب اور یہ جو آپ کا اسٹریٹ آف ہرمز، یہ عارضی کہانی ہے، کتنے کے دن اس کو ہولڈ کر لیں گے، اصل موڈ ہی اڑنا ہے۔ اب سمجھے، اب حدیدہ کی بات آ رہی ہے یمن کی، اس میں وہ کہہ رہے نہیں ہم نے ادھر نہیں مارا، وہ گھوم پھر کے یہ آپ کو پتا چلے گا آج جی یو اے کی فلانی جمیرہ بھی گئی تو فلانی بھی گئی تو یہ بھی گئی، وہی کہانی دسمبر والی جو زیرو پہ لا کے اتنے میں نئی ٹنلز، نئے کمپیٹیٹیو ایج بنیں گے۔ پھر اس میں دو مقابلے چل رہے ہیں، مطلب جیسے آپ سمجھیں کہ ایک کلب کے اندر آپ پہلے ہی ایک ہیل میں ہیں، اس ہیل کے اندر پھر مزید ایک آپس کی آپ کی ڈویژنز ہیں، مطلب ایک تو امریکہ کا ساتھ ہی بذات خود، یہ کل پیغام جو خبر آئی جی، اب جی قطر نے اور کویت نے بھی حملہ کر دیا، اور پہلے انہوں نے پہلے کس نے کیا تھا، اب انہوں نے کر دیا، سمجھ رہے ہیں؟ اور بھائی پہلے بھی امریکی جہاز امریکی اڑ رہے تھے، اب بھی انہوں نے اڑنا ہے، انہوں نے بس بل ان کے کھاتے میں چلا جانا ہے، بس سمپل۔ اور اگلی جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا کہ اسرائیل تک ایران نہ جا سکے۔ حالانکہ آج ایران کو ایکچولی اسرائیل سے گیم شروع ہوئی تھی، اسرائیل پہ ختم ہونی چاہیے، لیکن کہانی یہ ہے کہ درمیان میں میزائل ادھر ادھر سے مارے جا رہے ہیں، ایران کو کیونکہ لے آئے ہیں نا اس میکنزم میں، تم نے جہاں سے مارا ہم وہیں ماریں گے، انہیں کہا چلو بے ٹھیک۔ اس لیے یہ بات جو ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہانی پورا اسلحہ بک جائے گا جب، اس کے بعد یہ سمجھیں گے کہ اب بیٹھ جاؤ تو کروٹیں بدل جائیں گے، یہی باتیں ہوں گی، ایک جہاز کو ہمارا کوئی بات اگنور ہونے لگ جائیں گے، ورنہ اب ایک جہاز کے بدلے اگلے دن 80 جگہوں پہ حملہ امریکہ نے کر دیا۔ کیا یہ سیز فائر تھا؟ مائنڈ سیٹ ہی تیاری کا تھا، ٹائم بائی کر رہے تھے۔ آپ کو یاد ہے میں کہتا ہوتا تھا آپ کو جب یہ معاہدوں کی باتیں تھی، میں نے کہا یار یہ کوئی معاہدے نہیں، الٹا ہم نے گندے ہونا ہے۔ اب خبریں بھی نکلنے لگی ہمارے درمیان میں گندے ہونے کی، اور آپ یہ دیکھیں کہ معاہدے میں سے کیا نکلا، اور اگلے دن ہی ایک جہاز پہ صرف وہ ہوتی ہے وائلیشن۔ یہ تو کوئی بھی موقع کا افسر بھی اپنے روب میں کچھ غلط کر سکتا ہے، ڈیوٹی افسر جو ہوتا ہے کوئی بھی سیکیورٹی پہ۔ اسامہ صاحب مذاکرات ابھی بھی چل رہے ہیں، پاکستان اپنا رول بڑے اچھے سے پلے کر رہا ہے، اور امید یہی ہے کہ مذاکرات دونوں ملک ایک دفعہ پھر مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھ جائیں گے، کوشش چل رہی ہے۔ بس آرڈر وارڈر پورے ہو جائیں، ذرا اسلحہ وسلح پورا چل جائے، جتنا مال لینا ہے ان سے لے لیا جائے، یہ جتنی پورٹ سبا ہوئی ہیں دوبارہ کام نہیں چاہیے، ایک دفعہ بن گئی تھی، ایک دفعہ اسلحہ بک گیا تھا، ایک دفعہ جہاز ہو گئے تھے، اب یہ ساری تباہ ہو کے دوبارہ ہوگا، اگر ہوگا تو دونوں ہاتھوں میں ہی امریکہ کو فائدہ ہے۔ اور یہ جی امریکہ کا اتنا نقصان، امریکہ پاگل تھوڑی ہے، آپ لوگوں کو ساروں کو وہ کیا کہتے ہیں عقلیں بیچتا ہے،
اور خود وہ بیوقوف ہے کہ وہ اتنے ٹریلینز ایسی جا کے یاہو اور اس چکر میں کر دے گا. نہیں بھائی, اس نے جتنا آئل جو ہے وہ نکلا ہے اور ڈالر میں گیا ہے, وہ ڈالر واپس لے کے جانا ہے, بس سمپل از دیٹ. گھوم پھر کے وہ ڈالر جو ہے وہ واپس جانا ہے, بس یہ سادہ سا فارمولا ہے. جو پیٹرو ڈالر کی یہ وصولی ہے نا, مطلب تمہارا تیل نکلا, میرا کاغذ چھپے گا, اس میں کام ہوگا, وہ کاغذ تمہارے تک آئے گا, پھر وہ کاغذ امریکہ تک کیسے جانا ہے سادہ طریقوں سے, وہ ایسے چلا جانا ہے. اور ڈالر پڑا تھا, اور وہ مزے کی بات ہے ڈالر پڑا بھی ان کے اپنے ہی پاس ہے, بس ادھر سے ادھر ہی کرنا ہے انہوں نے, بس حساب برابر ہو گیا. یہ بزنس گیم ہے, یہ سادہ سا وہ ہے جس کو اب آپ خود سوچ لیں کہ اس کا اینڈ کیا ہونا ہے. جب آپ کے پاس جو مس مینجمنٹ ہے, جو ڈیٹ ہے, وہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ آپ کوئی اوریجنل کموڈٹی بیچ کے اس کو نہ اتار پائیں, آپ کپڑا بیچ کے آپ کریں نا. میں سب کے لیے جیسے کہتے ہیں ایک وہ ایکسرسائز چھوڑ رہا ہوں آج, صحیح آپ کے ہائر آفیشلز بھی سن رہے ہوتے ہیں بھائی, یہی سے پوچھتے جائیں, پہلے فگر نکال لیں قرضے کا, پھر کموڈیٹیز, پھر پاکستان کی ایکسپورٹ, اور پھر اس کو الٹا سیدھا کر کے میکسیمائز کرنے کی کوشش کریں, تو آپ کو فگر ایسا نظر آئے گا, آپ لاجیکلی کہیں گے کہ یار یہ تو کوئی اتارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. تو سوچے گا جو وہ اسلحہ بیچ کے سوچے گا, یا اس کو بھی وار گیم میں کہیں نہ کہیں پارٹ بننا ہوگا. اسامہ صاحب ایک تو بھارت کے بارے میں بتایا نا, وہ جو آج بڑی اچیومنٹ ہوئی ہے بھارتی جو کاکروچ جنتا پارٹی ہے, انہوں نے بالآخر استعفیٰ لے ہی لیا ہے. اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ برطانیہ اور امریکہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کیر سٹارمر تھے, جو پچھلے وزیر اعظم تھے, انہوں نے اپنے آپ کو اس جنگ سے بڑا الگ رکھا ہے. اب جو اینڈی برنم ہے, اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ آمنہ ہرمز میں کوئی اتحاد بنانے جا رہے ہیں. تو یہ کیا پاکستان اور ایران جو ہے وہ جو یو کے کی برطانیہ کی جو تنصیبات ہیں, پھر تو وہ بھی حملے کی زد میں آئیں گی اگر ایسا ہوتا ہے تو. ہاں جی بالکل, یہ جو آپ کا پہلے بھی جو اس کا جزیرہ تھا جس سے وہ B2B1 جو اڑتے ہیں, وہ مشترکہ استعمال میں تھا, لیکن اس جنگ میں انہوں نے کہا کہ ہم پہ نہ حملہ ہو, تو اس کو ہولڈ کیا تھا. بلکہ وہ یو کے تو واپس کر رہا تھا, یو کے اس کو واپس کر رہا تھا, اور امریکہ اس پہ بول رہا تھا کہ بھائی تم نے کیوں واپس کرنا ہے, یہ ہمارا حق ہے, بھائی یہ ہمیں رکھنا ہی ہے یہ اڈا جو ہے اس ایریے میں. تو ڈیفینیٹلی اس پہ اٹیک کروا لیں گے, کیونکہ آپ کو بتایا ہی ہے کہ جو گیم چل رہی ہے اب, نیول اس کی جو مال جس ملک کے پاس نیول اس کی پروڈکٹس ہیں وہ بیچنی ہے, اور ڈیفینیٹلی وہ کلیئرنس اسکیم اب چلے گی. جہاں تک رہے گی کیر سٹارمر کی, وہ اپنا کام کر کے گیا بھائی, وہ اچھا خاصا جو سیز پیسہ تھا اس کو, سیز پیسے کو جو رشیا کا تھا, یوکرائن کو مال بیچ کے اپنی جیب میں ہی ڈال کے چلا گیا, مطلب اپنے یو کے کھاتے میں. تو اگلا آ گیا, اب اگلے کو اگلا ٹاسک ملے گا. تو اس میں اتنا کوئی سیریس گیم نہیں ہو رہی کہ جس پہ اتنے حیران ہو ہم. باقی رہے گی یہ جو انڈیا کی کاکروچ پارٹی کی بات, کہانی ابھی آگے بڑھے گی. یہ جو ابھی لگ رہا ہے کہ جی استعفیٰ آ گیا, اور ابھی لگ رہا ہے کہ استعفے سے معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, یہ دسمبر جو ستمبر اور یہ جو آئے گا نا مہینہ, اس میں انڈیا ہماری طرف بھی آئے گا. لیکن بہرحال یہ جو نومبر دسمبر ہے یہ پیک ہوں گی اس سب کی. تو بالکل. مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہے یہ استعفے سے معاملہ حل. ایک بات بتائیں, ہم نے جب اس کو پرڈکٹ کیا تھا تو ہمیں خواب آیا تھا کہ یہ جی جینزی نکلیں گے اور یہ فلانے نکلیں گے اور پیپر لیک ہوگا, اور یہ بتائیں نا, ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ پیپر لیک ہوگا یا یہ ایجوکیشن منسٹر ہوگا. سیدھا سیدھا کہا تھا انریسٹ آ رہا ہے, پروٹیسٹ آئیں گے, اپوزیشن اور عوام پہ پولیس چڑھے گی, بس سمپل. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم نے کہہ دیا کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا, بہانہ کوئی اور بن جائے گا. ابھی پتہ چلے گا جی اب ہم نے مان لو کہ ہاں جی لاشیں کوئی گر گئی ہیں اچانک, کہیں تصادم ہو گیا, اب ان کا بدلہ لینا ہے ہم نے. اگلی فیز میں کہانی چلی جائے گی. بات وہیں آ گئی جہاں جب سال کے شروع میں کہا تھا مودی اترنے کی, تو منہ پہ لفظ آنے لگے اترو اترو. ابھی اترو اترو منہ پہ آنے لگا نا, آگے کہانی بڑھے گی. ابھی آپ دیکھیں گے کہ اچانک کوئی اور مطالبے لے کے کوئی اور انریسٹ شروع ہو جائے گا.
بالکل صحیح اسامہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم تھینک یو ویری مچ ناظرین آپ کا بھی آپ اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے پھر حاضر ہوتے ہیں خدا حافظ